بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اس آیت کو آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ آیت فضل و منزلت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ویسے لمبائی کے اعتبار سے تو آیت دین سب سے لمبی آیت ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اپنے محتویات کے اعتبار سے یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، جی کتاب نظر نہیں آ رہی ہے، اچھا ایک منٹ، ابھی کتاب دکھ رہی ہے نا؟ جی، یہ آیت قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تمہاری نگاہ میں، تمہارے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، تمہارے پاس سب سے عظیم آیت اللہ کی کتاب میں کون سی ہے جانتے ہو؟ تو حضرت ابی بن کعب نے پہلے تو کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انہوں نے غور و فکر کیا تو کہا کہ آیت الکرسی ہے، کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن پاک کو جمع کیا تھا، قرآن پاک کو لکھا تھا، قرآن پاک کو لکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی بن کعب سے قرآن سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیا میرا نام لیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا تھا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھ پر پڑھوں قرآن کو، تجھ کو سناؤں قرآن پاک، تو ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ سماک لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مجھ سے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے بڑے ماہر تھے، بڑے مفسر تھے، انہوں نے اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے یہ علم مبارک ہو، لِيَحْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنذِرِ، یعنی ہنیئا لَكَ هَذَا الْعِلْمُ الَّذِي سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَيَسَّرَهُ لَكَ، یعنی تمہارے لیے یہ علم مبارک ہو جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے دل میں ڈالا ہے اور تمہارے لیے آسان فرمایا اس آیت کے تعلق سے۔ اس آیت کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے بستر پر اپنے آنے سے پہلے یہ آیت پڑھ لے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، رمضان کے مہینے میں جب وہ زکوٰۃ الفطر کی حفاظت کر رہے تھے 3 دن تک شیطان آیا تھا، اور تیسرے دن پھر انہوں نے یہی آیت الکرسی انہیں سکھلائی تھی کہ یہ پڑھ کر سو جایا کریں تو شیطان کے سر سے محفوظ رہا کرو گے۔ ایسے ہی صبح شام کے اذکار میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو پڑھنا سکھلایا ہے کہ آیت الکرسی صبح شام کے اذکار میں صبح شام پڑھنی چاہیے اور اس کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی۔ ایسے ہی آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھلایا ہے، ہر نماز کے بعد۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، کہ جس نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کے کہ مر جائے، تو اس کا نہ مرنا ہی اسے جنت میں جانے سے روک رہا ہے۔ مر گیا وہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد میں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ عظیم فضیلت ہے اس آیت کو پڑھنے کی ہر نماز کے بعد میں، اور ایسے ہی جو ہے سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھنے کی فضیلت ہے، اور ایسے ہی صبح شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے، جیسے کہ ابی بن کعب کی حدیث میں یہ چیز مروی ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلتیں اس آیت کی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ آیت سب سے عظیم چیز کے بارے میں مشتمل ہے۔ سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کی تینوں قسمیں اس آیت میں موجود ہیں، توحید الالوحیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، تینوں اقسام کا ذکر اس چیز میں موجود ہے۔ جس عظیم مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اس عظیم مقصد کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ جس عظیم مقصد اور دعوت کو لے کر اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے انبیاء رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، وہ عظیم مقصد اس آیت میں موجود ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین ہر چیز کو پیدا کیا وہ مقصد اس میں موجود ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جس کے لیے موازین کو نصب کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، تمام چیزوں کا مقصد اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اسماء حسنہ کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ کا تعارف اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہے کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، تمہارا رب کیسا ہے، اس کے لیے اس آیت کی تفسیر کر دیجیے۔ رب الہ معبود کون کیسا ہونا چاہیے اس کا اس آیت میں ذکر موجود ہے، بیان موجود ہے، اس کی تفصیل مختصراً بہت ہی جامع انداز میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے بھگوان، انہوں نے متعدد بھگوان اور معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک الہ کی دعوت کے لیے اس آیت میں زبردست اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ان تمام وجوہات کی بنا پر قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے اور بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کا ورد کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے، اور ورد کے ساتھ ساتھ میں اگر تدبر بھی کرے، غور و فکر بھی کرے تو اور ہی زیادہ پھر اس کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیے مختصراً اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا، یہی کلمہ توحید ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہوا، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اسلام ہے، کلمہ طیبہ ہے، یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ وہ کلمہ ہے من قرأہا دخل الجنہ، جو شخص یہ کلمہ پڑھے یعنی مرنے سے پہلے اس کا آخری کلمہ ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہ پہلا جملہ ہے اس آیت میں۔ یہ آیت تقریباً 10 جملوں پر مشتمل ہے، یہ پہلا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ، اے لا معبود بحق فی الوجود، وجود میں کوئی معبود برحق نہیں ہے الا ہوا سوائے اللہ کے، الا ہوا یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ کی جانب، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ رب العالمین کے اسم اعظم کے ذریعے اس آیت کی شروعات ہوئی ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اس کے، لا معبود بحق فی الوجود الا ہوا، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی معبود، الہ معلوہ کے معنی میں یعنی معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، تو جس کی عبادت کی جائے ایسا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوائے۔ عبادت ویسے تو لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، یعنی کوئی تعداد نہیں ہے، کروڑوں معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لیکن وجود میں معبود برحق جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو معبود برحق وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کچھ لوگ الہ کا معنی رب کا کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے، تو رب کا معنی کرنا یہ غلط ہے۔ اس آیت کی تفسیر یا کلمے کی تفسیر، الہ کی تفسیر رب سے کرنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ رب تو سب لوگ، اکثر لوگ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، رب تو کفار مکہ بھی مانتے تھے اللہ رب العالمین کو کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن معبود واحد نہیں مانتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی معبود مانتے تھے وہ لوگ، دوسروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اس آیت کا مطلب ہے، الہ کا مطلب ہے معبود، اور قرآن پاک ہی میں اس آیت یا اس کلمے کے یا اس لفظ کے معانی قرآن پاک ہی میں متعدد مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب رسولوں کے بارے میں بیان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیوں؟ یہ دعوت لے کر أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اللہ کے علاوہ جتنے باطل معبود ہیں، طاغوت ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے پرہیز کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ یہی چیز اس کلمے میں بیان ہے، اثبات اور نفی دونوں چیزیں اس کلمے میں، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، لا الہ الا ہوا، نفی کی گئی ہے پہلے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے الا ہوا سوائے اللہ کے، چونکہ نفی پہلے کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ پہلے اگر آپ کو اچھی چیز، صاف ستھری چیز رکھنی ہے تو پہلے وہاں سے غلاظت کو، گندگی کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی گلاس میں پہلے سے اگر اس میں گندا پانی ہے پھر اس میں صاف پانی ڈالیں گے تو صاف بھی گندا ہو جائے گا، اس لیے پہلے اس گلاس کو صاف کریں گے نجاست سے، تو باطل معبودوں کی گندگی، نجاست کو پہلے صاف کرنے کا حکم ہے، ان کا انکار کرو، کسی کی عبادت کو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت کے لائق مت مانو، اپنے دل کو شرک اور کفر کی غلاظت سے پاک صاف کرو، پھر اس میں توحید کو رکھو تو توحید پاک صاف رہے گی، پھر اس میں غلاظت آمیزش نہیں ہوگی، شرک کی آمیزش نہیں ہوگی۔ شرک کی اگر آمیزش ہے تو کتنے بھی تم عبادت کرو اللہ کی، اگر شرک کی آمیزش ہے تو پھر وہ عبادت کچھ کام کی نہیں ہے۔ عبادت وہی کام کی ہے جو خالص ہو، صاف ستھری ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں آمیزش نہ ہو، وہی عبادت اللہ کو قبول ہے، وہی نفع بخش توحید ہے، وہی نفع بخش عبادت ہے۔ تو اس کلمے میں پہلے نفی کی گئی ہے کہ پہلے آپ تمام باطل معبودوں کی گندگی اور غلاظت کی نفی کیجئے، انکار کیجئے، اور ایک اللہ کا اقرار کیجئے، تبھی یہ اقرار، یہ عبادت، یہ عمل تمہیں کام دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہوا،
الا ہوا مگر وہ کون، اب اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، معبود برحق کو کیسا ہونا چاہیے، جس کی عبادت کی جائے وہ کیسا ہو، اس کے کچھ اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں۔ الحی القیوم، معبود برحق کیسا ہو، حی ہو۔ حی یعنی الدائم البقاء، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ انسان بھی حی ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، بہت ساری مخلوقات حی ہیں، لیکن ان کی زندگی ایک معینہ وقت کے لیے ہے، اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جائیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کی ذات باقی بچے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف رب کی ذات باقی بچے گی۔ تو معبود برحق اس کی شان کیا ہے، حی، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ہمیشہ رہنے والا، جس کو نہ کبھی موت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ الحی، انسان کو موت آ جاتی ہے، اللہ کے سوا جتنی بھی چیز، ہر چیز کو موت اور فنا ہے۔ اس لیے اللہ معبود برحق کی صفت کیا ہے، معبود برحق یہ ہے کہ وہ حی ہو، زندہ ہو۔ تو جن لوگوں نے بہت سارے معبودان بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ یہ ہمارا بھگوان یہ غائب ہو گیا، یہ مر گیا، تو یہ بھگوان کی یہ معبود کی صفت نہیں ہے کہ وہ غائب ہو جائے، وہ جو ہے یعنی مر جائے، اس کو موت آ جائے۔ یہ بھگوان کی صفت نہیں ہے، یہ خدا یا یہ معبود کی صفت نہیں ہے۔ معبود کی صفت یہ ہے کہ وہ حی ہے۔ القیوم، قیوم ہو یعنی المبالغ فی القیام بتدبیر خلقہ، اپنی مخلوق کی تدبیر کے ذریعے قیام کرنے میں مبالغہ کرنے والا، مبالغہ کیسے کا قیوم، یعنی آسمان، زمین اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں، ان سب کی تدبیر کرنے والا، ان سب کو چلانے والا، ان کی تنظیم اور ترتیب کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قیوم ہے۔ جو آپ دیکھیں گے سورج، چاند، ستارے، لاکھوں ہزاروں ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں۔ انسان، صرف انسان اپنے آپ ہی میں غور کر لے، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ انسان کا دل حرکت کر رہا ہے، ہر وقت حرکت کرتے رہتا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کون اس کو حرکت دے رہا ہے، اس کے جسم کے اندر بے شمار چیزیں سب اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ سب اتنی مخلوق ہے جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے، کون ان سب کو چلا رہا ہے، کون تدبیر کر رہا ہے، کون پیدا کر رہا ہے، کون موت دے رہا ہے، قیوم اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو قیوم ہے، جو پوری مخلوق کی تدبیر کر رہا ہے۔ اب ان حی اور قیوم کی مزید وضاحت اس کی یعنی ضد کی نفی کر کے آگے آ رہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لا تأخذہ سنۃ، سنۃ نعاس، نعاس یعنی اونگ۔ ابتدائی جب آدمی کو نیند آتی ہے، نیند سے پہلے ابتدائی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، جس کو اونگ یا غنودگی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے، سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، جیسے ہم لوگ کو جب نیند آنے لگتی ہے تو پہلے جھٹکا لگنے لگتا ہے، اور پھر جو ہے پتہ نہیں کب میں نیند آ جاتی ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، سو جاتے ہیں، کچھ ہوش نہیں رہتا، پھر کیا ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اونگ اور نیند یہ حی کی ضد ہے۔ جو حی ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے۔ اس لیے کہ نیند، اونگ یہ بھی موت ہی کا ایک حصہ ہے، یا موت، یا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، یہ بھی نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، وفات سے تعبیر کیا گیا ہے نیند کو بھی۔ تو نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ انسان جیسے ہی خواب خرگوش میں جاتا ہے، سو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں رہتا اس کے آس پاس، اس کی گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی سلطنت کا کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ سو جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں اس کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے۔ جاگا رہتا ہے پھر بھی نہیں پتہ رہتا انسان کو سلطنت میں کیا ہو رہا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ رہتا ہے۔ انسان
کو نیند آتی ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. انسان تھک جاتا ہے، ہر کام کر کر کے جب تھک جاتا ہے تو پھر اس کو آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر وہ نیند لیتا ہے. اللہ کی ذات قیوم ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، لیکن تھکتا نہیں ہے کبھی بھی. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکتا ہے. اس کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی سب کام کر رہا اللہ تعالیٰ، سب تدبیر کر رہا ہے کہ تھک جائے آرام کر. نہیں، اللہ تعالیٰ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. اللہ کی ذات قیوم ہے، حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے. لا تأخذہ سنۃ، نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ اس کو نیند آتی ہے. ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے. سلبی صفات یعنی سلبی صفات کا مطلب ہے اس کی ضد کا اثبات کرنا، اس کی ضد کے کمال کا اثبات کرنا. تو نیند کی ضد کیا ہے؟ نیند نہ آنا یعنی زندہ رہنا. تو حی اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے یہ لایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو اونگ نیند یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. نیند کا آنا اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، جبکہ انسان کے لیے نیند کا آنا ایک کمال کی بات ہے. اللہ کے لیے نقص ہے نیند کا آنا، عیب آنا، نیند کا آنا، اونگ کا آنا. تو اللہ رب العالمین کے لیے عیب ہے، اس لیے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جبکہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی. کسی بھی ایک لمحہ وہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں رہتا. ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ یا اس سے بھی کم کوئی درجہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے اس سے بھی کم اپنی مخلوق کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے. میں ترجمہ کر رہا ہوں اسی کے لیے، دونوں میں فرق ہے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اگر ہم ایسے ترجمہ کریں اس کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے بھی ہو. لیکن جب ہم یہ ترجمہ کریں گے لہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر لہو ما فی السماوات، لہو یہ خبر ہے اور ما یہ مبتدا ہے. مبتدا کو پہلے رہنا چاہیے، خبر کو بعد میں رہنا چاہیے، لیکن خبر پہلے ہے، مبتدا بعد میں ہے. تو جب کسی چیز کا حق بعد کا حق ہو، اس کو پہلے لایا جائے تو وہاں پر حصر مقصود ہوتا ہے. حصر مقصود ہوتا ہے کہ انہی کے لیے اس کو خاص کیا جا رہا ہے. تو خبر کو بعد میں رہنا چاہیے، پہلے لایا، تو اس لیے ہم ترجمہ کریں اسی کے لیے ہے. لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. ما فی السماوات، جو کچھ، یہ نہیں کہا من فی السماوات، جو آسمان میں ہے جو زمین میں، من نہیں کہا، ما کہا ہے. اس لیے کہ ما کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، عاقل غیر عاقل سب چیزیں آ جاتی ہیں، جبکہ من میں صرف عاقل آتی ہیں. تو اس لیے ما میں تمام چیزوں کا آنے کی وجہ سے لفظ ما کا استعمال ہوا، جو کچھ آسمان اور زمین میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ما اس لیے لایا ہے کہ غیر عاقل کو غلبہ دینے کے لیے، کہ غیر عاقل چیزیں زیادہ ہیں آسمان اور زمینوں میں. ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں عاقل زیادہ ہے کہ غیر عاقل زیادہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو ساری مخلوقات انسان کے علاوہ سب غیر عاقل ہیں تو غیر عاقل زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کے علاوہ جنات بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. کتنے ہیں؟ فرشتے ہیں، کتنے ہم نہیں جانتے. حدیث میں ہے کہ فرشتے کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر کوئی خالی جگہ نہیں ہے جس میں فرشتے اللہ کے لیے قیام، رکوع اور سجود نہ کر رہے ہوں. آسمان، 7 آسمان کتنے بڑے ہیں. زمین تو بہت معمولی سی آسمانوں کے مقابلے میں، اتنے آسمان اور ان میں اتنے فرشتے.
کہ اس میں 4 انگلی کی جگہ نہ ہو، خالی ہر جگہ فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بیت معمور جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بیت معمور۔ اتنے فرشتے طواف کرتے ہیں اس کا کہ جو ایک بار طواف کر لے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے یہ دنیا ہے کسی کو نہیں معلوم، تب سے اور قیامت تک کتنے سال جائے گی کسی کو نہیں معلوم۔ اتنے سالوں سے فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک بار جو کر لے دوسری بار اس کا نمبر نہ، اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ فرشتے بھی تو عاقل ہیں، ان کو بھی تو عقل ہے، تو کتنی تعداد ہے یہ ہمیں نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین میں عاقل زیادہ ہے کہ غیر عاقل زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ما فی السماوات، ما میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، عاقل غیر عاقل، یعنی آیان اور احوال، جو چیزیں ہیں جتنی بھی سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جو کچھ ان چیزوں کے ساتھ تصرفات، احوال، معاملات ہیں، تبدیلیاں، تغیرات ہو رہے ہیں، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ لہو ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی مخلوق ہے، سب اللہ رب العالمین ہی کے غلام ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہو گیا، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، سب اللہ ہی کے غلام، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، لیل و نہار کی گردش اور موسموں کی تبدیلیاں، انسانوں کے اندر کی تغیرات، جتنی بھی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے تصرف سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، کوئی چیز اس کی مشیت اور ارادے سے خالی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں چیزیں ہیں، جو کچھ آسمان اور زمین میں تبدیلیاں ہیں، تصرفات ہیں، اعمال ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، تو کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ من ذا الذی، من کون ہے، یہاں پر زائد ہے، الذی جو یشفع سفارش کر سکے، عندہ یعنی عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس کون ہے، کس کی ہمت ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا رعب، اس کا دبدبا، اس کے سامنے کس کی ہمت ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ اللہ بھی، ہاں مگر یہ کہ اللہ اجازت دے کسی کو تب کوئی سفارش کرے تو الگ بات ہے۔ الا باذنہ لہ فیہا، الا باذنہ لہ، مگر اللہ کی اجازت اس کے لیے فیہا شفاعت کے سلسلے میں تو الگ بات ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے لہو ما فی السماء، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اسی لیے سب کچھ اسی کی ملکیت، سب کچھ اسی کی سلطنت ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس وہ سفارش کرے کسی کے لیے۔ تو یہاں پر ہے سفارش کرے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سفارش کرنا یہ ہمت کی بات ہوتی ہے۔ کوئی سفارش کرے کہ میں اس کے پاس سفارش کروں، سفارش کرنے والا سوچتا ہے کہ میری بات مانی جائے گی، وہ اپنے اندر کچھ سوچتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کی سفارش کرنے کی اجازت دے گا اسی کی سفارش کی جائے گی۔ بس سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش کی جائے دونوں کے بارے میں اللہ کی اذن، اللہ کا حکم ہوگا، تبھی سفارش کرنے والا سفارش کر پائے گا۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ سفارش کر سکے۔ تو سفارش کرنا یہ جو ہے مطلب ایک اچھی چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے کی اچھے کام میں، خیر کے کام میں رغبت بھی دلائی ہے کہ آپ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں لوگوں کی سفارش کرو کہ آپ کی وجہ سے کسی کا اچھا کام ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی ثواب ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے بہت سارے کاموں کو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ
تاکہ لوگ سفارش کریں، تو سفارش کرنے والے جب سفارش کرے گا تب میں کروں گا، تو سفارش کرنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو انسان کے حق میں یہ چیز اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے کہ کوئی سفارش کرے تو سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا اگر اس کی سفارش اچھے اور خیر کی کام ہے۔ تو جس کے پاس سفارش کی جائے اس کو بھی چاہیے کہ وہ سفارش کو قبول کرے اگر اچھی چیز کے بارے میں، خیر کے بارے میں۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کیوں میرے امور میں دخل کرنے آیا ہے۔ یہ تو خدائی کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اس کے پاس کسی کی ہمت نہیں کہ وہ سفارش کر بغیر اجازت کے۔ انسان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کی جا سکتی۔ اب کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے امور میں یہ کیوں دخل اندازی دے رہا ہے، یہ کیوں میرے پاس سفارش لے کے آیا، تو یہ چیز تھوڑی کبر اور گھمنڈ اور تعالی والی چیز ہے۔ یہ چیز یعنی ایک طرح سے گویا کہ وہ خدائی والی صفت کا ایک طرح سے اپنے اندر غیر شعوری طور پر اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے پاس سفارش کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن انسان کے پاس اگر کوئی سفارش کرے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ سفارش کر رہا ہے، غور کرنا چاہیے کہ یہ خیر کی سفارش ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور سفارش کرنے والوں کو بھی خیر کے بارے میں سفارش کرنی چاہیے۔ یہی صحابہ کرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، اور صحابہ کرام ایسا کرتے تھے اور ایسے مواقع پیدا کرتے تھے کہ لوگ سفارش کریں، اور ان سفارشوں کو پھر وہ قبول بھی کرتے تھے خیر کے سلسلے میں۔ اگر سفارش دو چیزوں کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جلب المنفع، نفع حاصل کرنے کے لیے، خیر بھلائی حاصل کرنے کے لیے، ایک سفارش ہوتی ہے مضرت نقصان کو دفع کرنے کے لیے۔ تو دو چیز کے لیے سفارش ہوتی ہے، خیر حاصل کرنے کے لیے اور دفع یہ مضرت نقصان کو دفع کرنے کے لیے۔ جیسے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے شفاعت عظمیٰ، تو وہ سفارش کس لیے ہوگی؟ مضرت کو دفع کرنے کے لیے۔ لوگ پریشان حال ہوں گے، سفارش ہوتا ہے کہ حساب و کتاب ہو، تو وہ اس پریشانی اس کو دفع کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ فوراً گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کر دیں گے، بلکہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے رہیں گے، اور ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اس حمد و ثنا کا آج تک وجود نہیں ہوا ہے۔ ایسی اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دیں گے۔ پھر کہیں گے اشفع ارفع راسک اشفع فشفع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جی جی اللہ کے نبی قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ سب سے پہلی سفارش ہوگی تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہوگی، جس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے لیے سفارش ہوگی، ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے۔ اس امت کے مرتکب کبیرہوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے بھی سفارش کریں گے جو لوگ جنت میں نہیں گئے ہوں گے تاکہ جلدی سے وہ جنت میں چلے جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، اور درجات کی بلندی کے لیے بھی سفارش کریں گے، جہنم سے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھی سفارش کریں گے۔ بہت ساری سفارشیں ہیں جس کو آپ عقیدے کے باب میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ سماوات یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، اور ارض یہاں پر مفرد کا صیغہ آیا ہے۔ سماوات ساتوں آسمان مراد ہے، ارض سے بھی ساتوں زمین مراد ہے۔ الارضون جنس ہے لیکن تمام زمین مراد ہیں، جیسا کہ بعض احادیث میں اردون کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اسی کے لیے جو کچھ آسمان زمین میں سب اسی کی کیا ہے؟ ملکن و خلقن و عبیدن، اسی کے لیے، اسی کی حکمرانی، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سب مخلوق ہے، اسی کے سب غلام ہیں۔ ملکن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اسی کی سب ملکیت ہے، اسی کی سب مخلوق عبید ہے۔ من ذا الذی اے لا احد، من استفہامیہ ہے، من استفہام ہے، نفی مراد ہے۔ مراد کیا ہے؟ نفی۔ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ اے لا احد، یعنی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرنے کی ہمت جٹا سکے، کوئی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے؟ مگر سفارش ہوگی
تو وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، کسی کی مرضی سے نہیں ہوگی کہ جو جس کے لیے چاہے اپنے عزیز اقارب کے لیے، یار دوست احباب کے لیے، اپنے مریدین کے لیے کوئی ولی سفارش کرے، نہیں۔ جو بھی سفارشیں ہوں گی، جتنی بھی سفارشوں کا احادیث میں ذکر آتا ہے فلاں فلاں کے لیے سفارش کرے گا، تو وہ سفارشیں اللہ کے اذن سے ہوں گی، اللہ کے حکم سے ہوں گی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی موحد مشرک کے لیے سفارش نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے سفارش کرنا چاہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش کرنا چاہیں گے، لیکن کسی کی سفارش اس سلسلے میں قبول نہیں ہوگی، بلکہ ان کو سفارش سے منع کر دیا جائے گا۔ آیت کی تفسیر یہاں تک ہو گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے محاضرے میں باقی تفسیر کو پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔